آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ آغاز دین اسلام کی ایسی شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے جو دامن اسلام میں وہ عظیم الشان آفتاب و ماتاب شخصیت ہیں کہ جن کی عالم اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے تاریخ انتہائی معطر، چمکدار اور روشن ہے۔ ایک ایسا انمول اور نایاب اس میں گرامی ہے جس کی عظمت، روب و دبدبہ، شجاعت، بہادری، انصاف، عاجزی، انکساری، فہم و فراست، قانون، عدالت، تقوی، ایثار و قربانی، غریب پروری، خلافت و دیانت، محبت اہل بیت و عظام اور محبت رسول بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جو امیر المومنین ہیں، مراد قلب رسول ہیں، داماد علی المرتضیٰ ہیں، فاتح بیت المقدس ہیں، حاکم عناصر و اربا ہیں، شہید منبر و محراب رسول ہیں، انتخاب رب العالمین، وزیر پیغمبر، خلیفہ دوم ہیں، وکیل ام المومنین ہیں، فاتح قصر و کسرا ہیں، شامل اشرا و مبشرہ ہیں، میدان عدالت کے نیر تابہ ہیں، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لے آئے۔ حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، اے امیر المومنین، نبی کریم آپ سے راضی تھے، صدیق آپ سے راضی تھے، پھر آپ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ رہے، ان کا بھی ساتھ دیا، وہ بھی آپ سے جب جدا ہوں گے تو آپ سے راضی ہوں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، لیکن میری گھبراہٹ تم اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہوتا تو عذاب الہی سے پہلے اسے فدیۃً دے دیتا۔ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ بوقت شہادت اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل سے زائد زمین پر لہرا رہا تھا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں عدالتیں قائم کی، قاضی مقرر کیے، سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کروائی، نہریں کھدوائیں، کوفہ اور بصرہ جیسے شہر آباد کیے، ٹیکس سسٹم بنایا، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ جات، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا ہاتھ دریافت کرنے کا طریقہ، پولیس کا محکمہ، جا بجا فوجی چھاونیاں، تنخواہیں، پرچہ نویسی، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے وظیفے، مختلف شہروں میں مہمان خانے، مکاتب و مدارس، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ، وقف کا طریقہ، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں، مساجد میں راتوں کو روشنی کے انتظام کا حکم، فلاحی اور اصلاحی احکامات اور اصطلاحات فرمائی۔ آج کے ترقی یافتہ ممالک میں عمر لاس کے بغیر انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب الجلال مسلمان حکمرانوں کو حضرت عمر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کی اصل فلاح کی طاقت عطا فرمائے۔